الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی۔ جیسے ہی آپ اس مسجد میں پاؤں رکھتے ہیں حرم شریف میں، آپ کا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو جاتا ہے، یور ہارٹ از میلٹڈ، آپ کا دل پگھل چکا ہوتا ہے، آپ ایک ایسی زمین بن چکے ہوتے ہیں جس کے اوپر پھوار پڑتی ہے تو وہ اچھی فصل دیتی ہے۔ تو جب آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ جو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے حصے میں بھی آتی ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے خانہ کعبہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب آپ مدینہ شریف میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ سلام پیش کرتے ہیں تو وہ اسلام کا جواب دیتے ہیں۔ جب آپ ریاض الجنہ میں نفل ادا کرتے ہیں تو وہ نوافل قبول کیے جاتے ہیں۔ آپ کو نظر آئیں گے آثار کہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ ہر نماز کے بعد آپ اگلی نماز کے لیے بے قرار ہوں گے۔ آپ کو وہاں کیوں جانا چاہیے اور ابھی جانا کیوں بنتا ہے؟ وائی گو دیر اینڈ وائی ناؤ؟ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ یہ عمرے سے ریلیٹڈ سیریز ہے اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں عمرے کے مناسک کے اوپر، مکہ شریف میں کیا ایکسپیرینسز ہیں، کیا مشاہدات ہیں، کیا احساسات ہیں، میں آپ سے ساری چیزیں شیئر کر رہا ہوں گا۔ آج کی جو سب سے پہلی ایپیسوڈ ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ آپ نے عمرہ کرنا ہی کیوں ہے، آپ نے حجاز مقدس کا سفر کرنا ہی کیوں ہے، یہ جو پلگرمیج ہے یہ کیوں ضروری ہے، یہ جوانوں کے لیے کیوں ضروری ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے تب وہ حج بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار وسائل محدود ہیں تو ہم عمرہ کیا کرنا ہے، ایک ہی دفعہ حج کریں گے، اور اس چیز کو وہ ڈیلے کرتے رہتے ہیں کیونکہ حج کے لیے اتنی سیونگز جمع نہیں ہوئی ہوتی، تو اس کی وجہ سے آپ کا عمرہ بھی رہ جاتا ہے اور جو آپ کا پہلا سفر ہے وہ رہ جاتا ہے۔ سو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ اس کے اوپر ہم بات کریں کہ آپ نے یہ چیزیں کیوں کرنی ہیں، اور ایز اے ینگسٹر اور اگر آپ ایک جوان ہیں آپ کے لیے عمرے پہ جانا کیوں ضروری ہے۔ سو ہم اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہوں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک دوست میرے پاس آئے اور میں نے انہیں بتایا اپنے ریسنٹ ایکسپیرینس کا۔ انہوں نے مجھے یہی بات کی کہ یار میرے پاس فائنینسز میں محدود ہیں اور میں صرف یہ ساری کچھ فنڈز ہیں جو جمع کر رہا ہوں حج پہ جانے کے لیے، لیکن ان کا حج پہ جانے کا مستقبل قریب میں فی الحال کوئی ارادہ لگ نہیں رہا تھا۔ تو میں نے انہیں کہا یار آپ کی جو خواہش ہے نا حج پہ جانے کی، یہ 10 گنا زیادہ شدید ہو سکتی ہے اگر آپ ایک دفعہ اس حجاز مقدس کا وزٹ کر رہے ہیں، اور وہ وزٹ آپ عمرے کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ فنڈز نہیں چاہیے، آپ کو صرف 1.5 سے 2 لاکھ روپے جمع کرنا ہے، جو یوزلی اگر آپ ایک سیلری پیشہ ہیں اور پاکستان میں کام کرتے ہیں یا کہیں ابراڈ کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ 1-2 سال کی سیونگ سے آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سیلری میں اینول سیلری کے بعد ایک کوئی اینول بونس ملا ہے، آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں، آپ اس کو اس کے لیے یوٹیلائز کر لیں۔ اچھا یہ کرنا کیوں ہے، اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کی اسپریچول ہیلنگ ہوتی ہے۔ آج کا انسان معاشی چیزوں میں اتنا پھنسا ہوا ہے، الجھا ہوا ہے کہ ہم اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، ہم اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، ہمارے حالات بہت خراب ہوتے ہیں، نہ ہمارا مائنڈ صحیح طرح کام کر پا رہا ہوتا ہے، نہ ہمارا دل صحیح طرح کنیکٹڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ۔ ہماری نمازیں بے روح ہوتی ہیں، ہمارے سجدے بے جان ہوتے ہیں، اور ہمارا خالق کے ساتھ کنیکشن بالکل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جیسے موبائل کا کوئی کنیکشن ٹوٹ جائے، کوئی کال منقطع ہو جائے۔ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہم بالکل جب جمعے کی نماز کی آخری اذان ہوتی ہے اس کے بھی بعد وہاں پہ جاتے ہیں، اور سب سے پہلے مسجد سے بھاگنے والے بھی ہم ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جو مولانا باتیں کر رہے ہیں وہ ارریلیونٹ ہیں اور آبسلیٹ ہے، اس لیے ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھتے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جو زمین ہوتی ہے جو بارش کے لیے تیار ہوتی ہے، جب اس پہ بارش پڑتی ہے تو اس پہ فصل بھی اچھی آتی ہے۔ تو جب آپ وہاں پہنچتے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ صدق دل سے پہنچتے ہیں تو آپ اس زمین کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ پہ جو قرآن کی تلاوت ہے وہ ایک پھوار کی طرح پڑتی ہے، بارش کی طرح پڑتی ہے، اور آپ کی روح تک سرشار ہو جاتی ہے۔ جو قرآن کی تلاوت ہے وہ آپ کے دل میں اترتی ہے اور آپ کے دل کو، سینے کو چیر دیتی ہے۔ ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ قرآن کا آپ کے دل پہ اثر کر رہا ہوتا ہے، آپ کی زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ آپ کو نہ صرف وہاں پہ جا کے ریفلیکشن کا موقع ملتا ہے، آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں اور مجھے کہاں جانا چاہیے۔ یو اسٹارٹ ریفلیکٹنگ آن دیٹ۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں،
سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھینٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں، گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہیں خالی، یہ تیرا گھر ہے، تیرے مہر کا دربار ہے مولا، ایک فوکس آپ کا ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ جا کے اپنا رابطہ دوبارہ سے خالق سے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کے راستے میں ایک قدم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 قدم اٹھا کے آپ کے لیے آگے آتا ہے۔ جیسے ہی آپ اس مسجد میں پاؤں رکھتے ہیں حرم شریف میں، آپ کا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو جاتا ہے، یور ہارٹ از میلٹڈ، آپ کا دل پگھل چکا ہوتا ہے، آپ ایک ایسی زمین بن چکے ہوتے ہیں جس کے اوپر پھوار پڑتی ہے تو وہ اچھی فصل دیتی ہے۔ تو جب آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ جو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے حصے میں بھی آتی ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے خانہ کعبہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب آپ اپنے گناہوں پہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ جب آپ مدینہ شریف میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ اسلام پیش کرتے ہیں تو وہ اسلام کا جواب دیتے ہیں۔ جب آپ ریاض الجنہ میں نفل ادا کرتے ہیں تو وہ نوافل قبول کیے جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر ان ساری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جو ان شہروں پہ برس رہی ہوتی ہیں۔ مدینہ شریف میں جو سکون تھا مجھے پوری دنیا میں کسی اور بستی میں نہیں ملا۔ یہ چیزیں آپ جب تک ایکسپیرینس نہیں کریں گے، آپ ان سے بہراور نہیں ہوں گے، مستفید نہیں ہوں گے، آپ کی زندگی میں مسائل ویسے کے ویسے رہیں گے، آپ کے معاشی مسائل بھی حل نہیں ہوں گے، اور آپ کی جو حالات ہیں وہ بھی تبدیل نہیں ہوں گے، آپ کی زندگی ویسے کی ویسے رہے گی، آپ اندر سے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے اور باہر سے بھی آپ کے حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ سو مائی میسیج ٹو آل آف یو، بے شک آپ جوان ہیں یا نوجوان ہیں یا ادھیڑ عمر ہیں، آپ کو وسائل محدود ہیں، آپ کو محدود وسائل والا پیکج لے کے آپ وہاں پہنچیں، آپ اللہ سے مانگیں، آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی آپ کو نظر آئیں گے آثار، کہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ ہر نماز کے بعد آپ اگلی نماز کے لیے بے قرار ہوں گے۔
تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو وہیں جا کے ایکسپیرینس کرنے. میں جتنا بھی بتاتا رہا ہوں میں ان چیزوں کا, وہاں کے جو مشاہدات ہیں, تجربات ہیں, میں گفتگو میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو اس ساری چیز کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہاں پہ ضرور جائیں. آج ہم نے کور کیا کہ آپ کو وہاں کیوں جانا چاہیے اور ابھی جانا کیوں بنتا ہے, وائی گو دیر اینڈ وائی ناؤ. اس چیز کو ہم نے آج کور کیا. آنے والی ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جب ہم مکہ شریف میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور کیسے کیسے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تھینک یو ویری مچ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا